اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت۔ دو عشرے گزر چکے ہیں اور اخیر والا عشرہ کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آج بائیس رمضان اپنے اختتام پر ہے اور یوں دیکھتے دیکھتے یہ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتیں برکتیں نچھاور کر کے بکھیر کر کے ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے کو ہے۔ رمضان مبارک کا اختتام اور اس کا اس طرح سے رخصت ہونا، ہمارے بیچ سے جانا یقیناً ایک پکے سچے مسلمان کے لیے، ایک موحد کے لیے، ایک مومن کے لیے باعث افسوس، حسرت، فکر و الم اور رنج و غم کا لمحہ ہے۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ ایک ایسا مہینہ اپنا رفتے سفر مانگنے کو چلا ہے جس کا ایک لمحہ بھی برکت سے خالی نہیں ہوا کرتا، جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ خیر و برکت فیوز و برکات سے لبریز ہوا کرتی ہے۔ ایسا مہینہ اگر ایک مومن کی زندگی سے نکل جائے تو یقیناً یہ ان کے لیے رنجیدہ اور کبیرہ خاطر کا باعث ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کی پہلی رات سے ہی ایک خاص طور سے ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں۔ وہ ندا کیا لگاتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1642، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، قید اور بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وَنَادَى الْمُنَادِ، اور رمضان کی پہلی رات سے لے کر کے اختتام تک ایک ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں، ایک آواز دینے والے آواز دیتے ہیں، جو آواز سنی نہیں جاتی، جس آواز کو ایک مومن احساس کر سکتا ہے۔ ایک ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں، کیا ندا لگاتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نبی کے متلاشیوں آگے بڑھو۔ یہ واحد مہینہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے اس کے اختتام تک نیکیوں پر ابھارنے کے لیے ایک ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشیوں آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گنہگاروں، ایک گنہگار کے اوگر انسان، ایک گنہگار پہ لت پت ہونے والا انسان، ایک گناہ پہ لت پت ہونے والا انسان، اقصر، اپنے گناہ سے باز آ جاؤ، اپنے
اپنے پردیداری سے باز آ جاؤ، اپنے برے اخلاق سے باز آ جاؤ، اپنی معصیت اور نافرمانی والے کاموں سے باز آ جاؤ. یہ واحد مہینہ ہے، یہ ندا لگایا جاتا ہے. وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے. تو اس کے کوئی بھی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو برکت اور رحمت سے خالی ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس لمحے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتا ہو. اتنا عظیم مہینہ اگر ہمارے سے رخصت ہو، ایک مومن کی زندگی سے رخصت ہو، تو یقیناً یہ قابل غور والی بات ہے اور یقیناً ایک افسوس اور الم کا لمحہ ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو مہذب بنانے کے لیے آتا ہے. یہ مہینہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے آتا ہے. اسی لیے ندا لگایا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشیوں آگے بڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ صرف نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ نہیں ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ صرف برائیوں سے اجتناب والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر برائی سے اجتناب والا مہینہ ہے. ایسا اجتناب کرو، گناہوں سے خود کو ایسا بچاؤ کہ آنے والے مہینے میں بھی اس کا اثر باقی رہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جاؤ. تو یہ نیکیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو مہذب بناتا ہے. اگر ہم روزے سے ہیں لیکن ہماری زبان اگر روزے میں نہیں ہے تو ہمارا روزہ بیکار ہے. اگر ہم روزے سے ہیں لیکن آنکھیں روزے سے نہیں ہے تو روزہ بیکار ہے. اگر ہم روزے سے ہیں لیکن ہماری زبان روزے سے نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں روزے سے نہیں ہے، تو ہمارا روزہ بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1690، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ایسے روزے دار ہیں جس کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کتنے ایسے روزے دار ہیں جس کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ قیام اللیل سے جاگنے اور بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1903، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی ایام میں، روزے کے دنوں میں یا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا روزے رکھنے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ روزے سے مہذب بن جائیں، آپ کی زبان کی اصلاح ہو جائے، آپ کے اعضائے جسم کی اصلاح ہو جائے، آپ کا اخلاق صحیح ہو جائے، آپ کا کردار صحیح ہو جائے. اگر روزہ رکھ کر کے بھی ان میں کمی رہی تو کہیں نہ کہیں آپ بدنصیبوں میں شمار ہونے والے ہیں. اسی لیے کہا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ایسے روزے دار ہیں جس کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات سے لے کر کے آخر تک نیکیاں کرنے کے لیے ابھارا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے، اے نیکیاں کرنے والے، اے نیکی کے طرف رکھنے والے، نیکی میں آگے بڑھو. خوش نصیب ہیں وہ حضرات، وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے اب تک رمضان مبارک کی قدر کی. رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر اب تک ان کے روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا. یقیناً وہ
قابل مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین باقی ایام میں بھی ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3925 اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث رہتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کیے۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْ صَاحِبِهِ، اور ان دونوں میں سے ایک ایسا تھا جو عبادت میں دوسرے سے آگے رہتا تھا، عبادت میں خوب محنت کرتا تھا۔ فَبَدَ الْمُجْتَهِدْ مِنْهُمَا، جو مجتہد تھا عبادت میں خوب آگے رہتا تھا، وہ ایک غزوے میں شریک ہوا، پس استشہد اور وہ شہید کر دیا گیا۔ ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، پھر دوسرا جو بھائی ایک سال اسلام قبول کیا تھا وہ ایک سال کے بعد وفات پاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہ دونوں ساتھی دونوں بھائی بھی ایک ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا نکلتا ہے اور جو وفات پاتا ہے ایک سال کے بعد، فطری طور پر جیسے انسان وفات پاتا ہے اس انسان کو جنت میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جنت میں جائیں۔ پھر جنت سے نکلنے والا نکلتا ہے اور وہ جو شہید ہوا ہوتا ہے، جو عبادت میں خوب محنت کرتا تھا اور شہداء کے مقام کو جو حاصل کر چکا ہوا ہوتا ہے، اسے جنت میں بعد میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس وہ شخص آتا ہوتا تھا، آپ جائیے آپ کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے یہ خواب یہ اصحاب رسول کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی بات میں نے خواب دیکھا ہے۔ سارے لوگ تعجب کرتے ہیں۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون، تم لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو، کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ کہا دیکھیے ایسی ایسی بات ہے، ایک شہید جسے بعد میں جنت میں بلایا جاتا ہے اور ایک وہ جو عام طور پر وفات جس طرح سے وفات ہوتی ہے ویسے وفات پاتے ہیں، اسے جنت میں پہلے جانے کی اجازت ملتی ہے۔ یقیناً یہ ایک تعجب والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا ایسا نہیں ہے جو بعد میں وفات پایا ہے ایک سال کے بعد اس کی زندگی میں ایک سال آیا؟ قالوا بلی، کہتے ہاں ایسا تو ہے، اس کی زندگی میں ایک سال آیا، ایک سال زیادہ آیا۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کیا؟ قالوا بلی، صحابہ اکرام کہتے کیوں نہیں، ایسا تو ہوا، انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھا ہے۔ پھر آپ پھر سے سوال کرتے ہیں الیس صلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک سال جو زندگی ملی کئی نمازیں انہوں نے ادا کی ہیں؟ قالوا بلی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کیوں نہیں، انہوں نے روزے بھی رکھا، نمازیں بھی ادا کی، سجدے بھی کثرت سے کیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فلما بینہما عدل ما بین السماء والارض، سنو یہی تو چیز ہے، ان دونوں کے درمیان مقام اور رتبے کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ان کے درجات کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رمضان آیا اور آپ نے اس کے روزے کی قدر نہیں کی، آپ نے اس کے پہلے عشرے کا قدر نہیں کیا، آپ نے اس کے دوسرے عشرے کا قدر نہیں کیا اور آخری عشرے کا بھی قدر نہیں کیا، تو ہم سے اور آپ سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موقع پا کر کے چوکے مارتے ہیں، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، رو رو کر کے سسکیاں بھرے آنسوؤں کو لے کر کے آنکھوں کو
وہ یوں ہی ضائع و برباد نہیں کرتا۔ ایک دیکھیں دونوں بھائی ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک شخص کو پہلی جنت میں بلایا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ اس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا، 1 سال کی زندگی زائد ملی اور انہوں نے اس کی قدر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ شہید سے آگے بڑھ گئے۔ یہ موقع ہے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنے کا، یہ موقع ہے ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے کرنے کا، یہ موقع ہے ہم اور آپ جنت میں اپنے مقام کو اعلیٰ بنانے کا، یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر کیا ہے۔ اتنا اچھا موقع شاید ہمیں ملے یا نہ ملے، اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو آخری اشرا مل چکا ہے، آخری اشرا ہماری زندگی میں ہے اور جو آنے والا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ ان آخری اشروں میں ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو آخری اشرا ہے جس کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ آخری اشرا بڑی اہمیت کا حامل اشرا ہے۔ کیا میں بیان کروں؟ یہ بڑی اہمیت کے حامل اشرا ہے۔ اشرا ذی الحجہ جس کی ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، جس کی ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں اشرا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں 10 راتوں کی قسم کھا کر کے سال کے تمام دنوں میں افضل قرار دیا گیا، اور سال کی تمام راتوں میں افضل ترین اگر کوئی راتیں ہیں تو وہ اشرا اخیر کی راتیں ہیں۔ رمضان مبارک کی جو اخیر والا اشرا ہے، اس کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں۔ جس طرح سے اشرا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام سال کے تمام دنوں میں افضل ہیں، اسی طرح سے رمضان مبارک کے آخری اشرے کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اتنے فضیلت کے حامل یہ آخری اشرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے۔ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ کیسی قدر کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیله وایقظ اهله۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر 2024، کہ جب رمضان مبارک کا آخری اشرا داخل ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شد مئزره، کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا کیا معنی ہے؟ کمر کس لینے کا 2 معنی ہے۔ کمر کس لینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے میں عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت پہلے کے 2 اشرے میں نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اس کی تعریف صحیح بخاری کی دوسری، صحیح مسلم کی دوسری حدیث، صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1175 راویہ حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں وہ محنت کرتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے عبادات میں جو اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ یہ محنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں، اور آپ اس آخری اشرے میں جو محنت کریں گے انشاءاللہ پچھلے اشرے میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ احسن ما بقی، احسن ما بقی، جو باقی ہے اس کی قدر کرو، اس میں خوب نیکیاں کرو۔ احسن ما بقی یغفر لک ما مضی، جو گزر چکا اللہ رب العالمین اس گزرے ہوئے ایام میں تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو آخری اشرا چل رہا ہے، اس میں جو ایام ہیں، اسے آپ اپنی زندگی کا آخری ایام سمجھیں، اسے آپ اپنی زندگی کے آخری دن سمجھیں۔ یہ شاید دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس وجہ سے اس آخری اشرے میں خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ اور شد مئزرہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے، هو اعتدال النساء
اعتزال النساء، عورتوں سے الگ ہو جانا. کیا مانا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بیویوں کے پاس جانے سے بھی بچتے تھے، جماع اور ہم بستری سے بھی بچا کرتے تھے. تو یہ اشد من الزرع کہ اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے. تو اس آخری عشرے کی ہم مراقبت کریں. وہ احیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. احیا لیلہ، اس رات کو آخری عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے. کیسے زندہ کرتے تھے؟ عبادات کے ذریعے زندہ کیا کرتے تھے، روزے نماز کے ذریعے زندہ کیا کرتے تھے، نوافل کے ذریعے زندہ کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کے ذریعے زندہ کیا کرتے تھے. صرف شب بیداری نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ عبادتوں کے ذریعے آخری عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے. وہ احیا لیلہ، اس کی راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے. وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. لہذا ہم بھی جاگیں، اپنی بیویوں کو بھی جگائیں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، تاکہ سب کوئی اس آخری عشرے کے فیوز و برکات سے مستفید ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں معمول تھا. آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کیوں کیا کرتے تھے جو اس کے علاوہ ایام میں آپ نہیں کیا کرتے تھے؟ اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی راز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیوں محنت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اسی عشرے میں ایک رات ہے شب قدر. شب قدر جس کی کتنی فضیلتیں ہیں آپ سب جانتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آسمانی دنیا پر. اور فرشتوں کا ہی نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے. یہ وہ رات ہے جس میں پورے سال میں واقع ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا. آپ شب قدر کا اہتمام کریں گے، اس رات جو عبادت کریں گے، خواہ وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، یہ ساری عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیں گے. اسی کو پانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے کمر کس لیا کرتے تھے اور خوب محنت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر 35، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ ساری گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. تو اس آخری عشرے میں ہم اور آپ شب قدر کی تلاش کریں، شب قدر کو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنی عظیم بشارت. اس حدیث مبارکہ میں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من یقم لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، شب قدر کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یعنی اپنا ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے. گویا شب قدر کا قیام ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ قیام اللیل کریں، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ شب قدر کو تلاش کریں. اگر اس میں کمی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی ایمان میں کمزوری ہے. اسی لیے اس کو جوڑ دیا گیا ہے ایمان ہوا احتساب، جو ایمان کے ساتھ گویا شب قدر کی تلاش کرنا، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے. وہ احتساب، اور اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب پانے کے لیے.
ریا نمود کے طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں کہ نہیں جاگیں گے تو بھائی صاحب کیا کہیں گے، ابا کیا کہیں گے، امی کیا کہیں گے، آس پڑوس کیا کہیں گے، دوست اور احباب کیا کریں گے، نہیں، احتساب اور ایمان یہ دونوں لازم ہیں۔ جب آپ شب قدر کی تلاش میں جاگیں اور خود کو بیدار کریں تو ایمان اور احتساب یہ دونوں چیزیں لاتے ہیں۔ غفر لہم ما تقدم من ذنبہ، تب جا کر کے آپ کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر 2017، راویہ حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ تو ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے کن راتوں میں؟ آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 2018، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجاہر فی رمضان العشر التي فی وسط الشہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات کی آمد ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر کے اپنے گھر تشریف لے جاتے اور آپ کے ساتھ جو بھی رہتے اعتکاف میں وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ جب دوسرا رمضان آیا آپ معمول کے مطابق اعتکاف میں بیٹھے تھے، جب 20ویں رات گزر گئی تو 21ویں کی رات جہاں آپ کا گھر جانا معمول تھا، آپ گھر نہیں گئے، اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق آپ نے کچھ احکام بتائے اور فرمایا کہ میں دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا لیکن اب مجھ پر واضح ہوا ہے کہ میں آخری عشرے میں اعتکاف کروں، لہذا جو میرے ساتھ اعتکاف میں ہے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَدْ أُرِيدُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، اور اس 21ویں رات کو شب قدر مجھے دکھائی گئی، ثُمَّ أُنسِيتُهَا، پھر وہ بھلا دی گئی، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہذا تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، پورے 10 دن میں تلاش کرو۔ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، دوسرا جملہ، اور تم اس آخری عشرے کے ہر تاخرات میں تلاش کرو۔ دیکھیے دو باتیں آپ کے سامنے آئی، شب قدر لیلۃ القدر کی تلاش کے سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے آئی، یا تو آپ پہلے اب پورے 10 دن آپ 10 راتیں تلاش کریں، یا پھر اخیر جو تاخراتیں ہیں ان میں بھی آپ تلاش کریں۔ لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس شب قدر کو پانے کے لیے نہ صرف تاخراتوں میں آپ بیداری سے کام لیں بلکہ پورے 10 راتوں میں آپ بیداری سے کام لیں، پورے 10 راتوں میں آپ بیداری سے کام لیں۔ دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، وَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، یا تو تم پورے 10 عشرے میں 10 راتوں میں تلاش کرو یا پھر راتوں میں تم تلاش کرو۔ اور اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، آپ کو بھلا دیا گیا، ثم أنسيتها، آپ کو بھلا دیا گیا، جبکہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت میں نہ دیں، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، لیکن شب قدر آپ کو دکھائی گئی پھر بھلا دیا گیا، ثم أنسيتها، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں بھلا دیا گیا؟ کسی ایک رات کی تحقیق کیوں نہیں کی گئی؟ کسی تاریخ کو متعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے تاکہ انسان کوشش کرے پوری 10 دن کوشش کرے، 10 رات کوشش کرے،
کیونکہ کسی ایک رات کو اگر متعین کر دیا جاتا تو آدمی باقی راتوں کو اہمیت نہیں دیتا، باقی راتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور اس طرح شریعت میں کئی مثالیں ہیں جن کی اجر اور ثواب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آدمی اس اجر اور ثواب کو پانے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ اسی امتحان کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ حدیث نمبر 437 راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء وفی الصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان پکارنے میں کیا اجر اور ثواب ہے، پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا اجر اور ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علی الاستحم، پھر وہ اس کے لیے قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائے تو قرآن اندازی کرے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز جلد ادا کرنے میں کیا اجر اور ثواب ہے تو لوگ اس کے لیے سبقت لے جائیں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا اجر اور ثواب رکھا گیا ہے، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوَ، تو وہ گھسٹتے ہوئے چل کر آنے کی کوشش کریں گے عشاء اور فجر کی نماز میں۔ دیکھیے یہاں پہ چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے اجر اور ثواب کو واضح نہیں کیا گیا۔ اذان دینے کا اجر اور ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے دوڑیں گے، صف اول میں کھڑا ہونے کا اجر اور ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے بھی سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عشاء اور فجر کی نماز کے اجر اور ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اسے گھسٹ کر چل کر آنے کی ضرورت کو نوبت کرنا پڑ جائے، مگر پھر بھی عشاء اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آنے کی وہ کوشش کریں۔ تو کچھ عبادات ایسے ہیں جن کے اجر اور ثواب کو مخفی رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، محض ہمارے اور آپ کے امتحان کی خاطر کہ دیکھتے ہیں میرا کون بندہ اس رات کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنا اس رات کو پانے کے لیے زیادہ امکان ہے۔ اعتکاف چونکہ اعتکاف کا معنی ہی ہے الاقامہ فی المسجد بنیت التقرب الی اللہ عز وجل، کہ مسجد کی کسی ایک گوشے میں اپنے آپ کو روک لینا رب کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کے تقرب کو پانے کے لیے، رب کی قربت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص مدت تک کے لیے خاص صفات کے ساتھ مسجد کی کسی گوشے میں روک لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی رمضان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اعتکاف کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف علی عشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ ثم اعتکف بعدہ من بعد ازواج، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کہاں اعتکاف کریں گے؟ جہاں مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں وہی خواتین بھی اعتکاف کریں گے، یعنی مساجد میں، مساجد سے باہر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض بیویوں نے اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 309، راوی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه بعض النساء وهي مستحاضہ، اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ آپ کی بعض بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، وهي مستحاضہ، جبکہ وہ حالت استحاضہ میں تھی۔ استحاضہ کیا ہے؟ خواتین موجود ہیں، استحاضہ کا مفہوم سمجھ لیں۔ بہت ساری خواتین کو استحاضہ کا معنی نہیں سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے عورتوں کو دو طرح کا خون آتا ہے، ایک نفاس کا خون اور ایک حیض کا خون۔
حیض کا جو خون ہے وہ یا تو 7 دن 8 دن یا عورت اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، عورت اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، جو مدت ہے اس مدت سے ہٹ کر آئے، مدت سے زیادہ آئے، وہ سمجھ جائے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں، اور حالت استحاضہ میں روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، وہی عبادت چھوڑے گی نہیں، حتیٰ کہ اعتکاف بھی کرے گی، حتیٰ کہ اعتکاف بھی کرے گی، وہی مستحاضہ۔ اور جو مستحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ حیض کے خون سے الگ ہوتا ہے، حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جبکہ یہ مستحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا نہیں ہوتا اور وہ سرخی مائل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سرخی مائل ہوتا ہے۔ تو حالت استحاضہ میں بھی ایک خاتون اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات نے خود حالت استحاضہ میں اعتکاف کیا ہے۔ اور یہ استحاضہ جو ہے ایک رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے خون نکلتا ہے، بیماری کے طور پر اس میں روزے وغیرہ چھوڑنا نہیں بلکہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ ہم سبوں کو آج کے خطبہ اجماع میں بیان کردہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سبوں کی عبادتوں کو تو قبول فرما، یا اللہ جو ایام بچ چکے ہیں یا اللہ ہم سبوں کو اس کی قدر کی توفیق دے، قیام اللیل کی توفیق دے، شب قدر ہم سبوں کو نصیب فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔